اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن. سید محمد حسین طباطبائی، جس کو 5 سال کی عمر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ ملی ایران کا. ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی، یہ بچہ اور ان کے والد. اس بچے کے والد اور والدہ دونوں حافظ قرآن، اور اس بچے نے 2.5 سال کی عمر سے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور 5 سال کی عمر میں ایک ایسا نابغہ اور جینیس قرآن کا ہو گیا کہ حتیٰ کہ جب یہ سعودی عرب گیا تو وہاں سعودی علماء تک حیران اور پریشان ہو گئے اس کی قرآنی ذہانت کو دیکھ کر. اور اس کے بعد اس نے اتنی کامیابیاں حاصل اس بچے نے کی کہ باقاعدہ ایران میں اب اس بچے کو بہت کم ایسا ہوگا کہ ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی کہیں. اس کو علم الہدا کے نام سے ایران کے اندر یاد کیا جانے لگا. علم الہدا، ہدایت کا پرچم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور پھر اس نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے، اور سعودی عرب بھی گیا اور بوسنیا وغیرہ بھی گیا. بوسنیا میں جب علماء نے وہاں پر اس کا امتحان لیا تو باقاعدہ بوسنیا کا جو سب سے زیادہ بڑا اعزاز ہے وہاں پر اس کو لقب دیا گیا رئیس العلماء کا. 5 سال کی عمر میں رئیس العلماء کا اس کو بچے کو خطاب ملا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی کی 5 سال کا جب یہ تھا کہ ہر چیز پہ قرآن سے گفتگو کر سکتا ہے. ایک تو ایک عام سے حافظ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ترجمہ پتا ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ان کو پتا ہوتی ہے، بس خاص طریقے سے قرآن کو رٹا ہوا ہوتا ہے. یہ اس طرح کا بچہ نہیں، یعنی باقاعدہ جو کہ ہمیں خاندان اہل بیت اور اس میں جو مثال ملتی ہے، جیسے کہ حضرت فضہ کی جو ہے مثال ملتی ہے کہ خاندان اہل بیت کے ساتھ رہتے رہتے قرآن کی کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتی تھی. اسی طریقے سے ائمہ کے کتنے اصحاب تھے جو ایسی ٹریننگ انہوں نے پالی تھی. جیسے چوتھے امام کے صحابی تھے حضرت سعید ابن جبیر. جب محبت اہل بیت میں باقاعدہ حجاج نے ان کو قتل کے لیے گرفتار کیا تھا تو حجاج نے کہا کہ کیا میں تم کو معاف کر دوں؟ سعید ابن جبیر نے کہا کہ اگر خدا معاف کرے تو اچھی بات ہے، لیکن تیری معافی کی ہمیں ضرورت نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ. جب لے جانے لگے سعید ابن جبیر کو تو سعید ابن جبیر ہنسنے لگے. ہارون نے کہا 40 روز سے میں نے تم کو قید کیا ہوا، ابھی تک تو ہنستے نہیں سنا تھا، اب یہ اچانک سے تمہیں ہنسی کس بات پہ آ گئی؟ کہا کہ تیری گستاخیوں پر اور خدا کی بردباری کے اوپر ہنس رہا ہوں. کہا کہ فوراً اسی وقت چٹائی لے کر آؤ اور اس کو سر قلم کر دو چٹائی پہ لٹا کر. اچھا اب دیکھیے قرآن سے ارتباط. فوراً اس وقت کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. قرآن کی آیت فوراً پڑھی، اور خود جب ان کو لٹایا گیا تو اپنا رخ قبلہ رخ ہو گئے. اور قبلہ رخ ہونے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ تمام رخ اس خدا ہی کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یعنی فوراً قرآن کی آیت پڑھی. حجاج نے کہا اچھا یہ قبلہ رخ ہو گیا ہے، میں قبلہ رخ اس کو ذبح نہیں کروں گا بلکہ اس کو پشتے قبلہ کرو اور اسی گردن کاٹو. جب یہ کہا تو فوراً انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی ہے، لہٰذا جس جگہ بھی تم قبلے کا رخ کرو گے سمجھو کہ وہیں پر خدا موجود ہے. یعنی تم کسی بھی طرح کر دو. حجاج نے کہا نہ تو پشتے قبلہ کروں گا نہ قبلہ رخ کروں گا، اس کو منہ کے بل زمین پہ لٹاؤ اور اسی گردن کو کاٹو. انہوں نے فوراً اس کے مطابق قرآن کی آیت پڑھی اس زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تم کو پلٹا کر لے جائے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حجاج نے کہا کسی بھی طریقے سے فوراً اب مجھ سے برداشت نہیں تو فوراً اس کا سر کاٹو. جیسے انہوں نے جملہ سنا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد ان کو لٹا کر اور ذبح کر دیا گیا. اس کے اندر الا اللہ میں اللہ رہ گیا ہے تو اس میں تو آپ لگا لیجئے کہ انہوں نے اس طرح سے یہ چیز اس وقت پڑھی.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک ائمہ کے جو اپنے اصحاب تھے قرآن سے اتنا ارتباط ہو گیا تھا کہ اپنی عمومی زندگی تک کے اندر جو بات کرتے تھے اسی طرح سے گفتگو کرتے تھے. شہید ہوتے ہوتے بھی یعنی ایسا گوشت اور خون کے اندر قرآن کو مخلوط کر لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو بچہ ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی رہبر معظم جب 5 سال کا تھا اس وقت بھی اس سے ملاقاتیں کرتے تھے, اور علامہ ذیشان نظر جوادی جب قم گئے تھے تو یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے دائیں ہاتھ کی طرف یہ علم الہدا, اور اس کا بھائی اس کا نام مصباح الہدا ہے, وہ بھی حافظ قرآن. یعنی پوری فیملی اس طرح سے یعنی علماء کے درمیان یہ بچہ رہا. پھر اس کے بعد جب انگلینڈ میں گیا اور وہاں حجاز یونیورسٹی والوں نے باقاعدہ اس کا 3.5 گھنٹے کا قرآن سے سخت ترین امتحان لیا, اور اس امتحان کو دینے کے بعد یعنی 3.5 گھنٹے کا سخت ترین امتحان قرآن سے متعلق دینے کے بعد باقاعدہ حجاز یونیورسٹی نے اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ وہاں پر دی, اور یہ پیچھے اس کی ڈگری لگی ہوئی ہے فریم کے اندر جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی. اس کے بعد تمام اخبارات نے, تمام رسائل نے اور اس کے انٹرویو شائع کیے, ٹی وی پر اس کے انٹرویو آئے, مختلف اس سے سوالات بھی کیے. اچھا, ہر چیز کا قرآن سے جواب دیتا ہے. لوگوں نے سوچا کہ چلیں قرآن کی باتیں تو ہیں, لیکن اگر ہم اس سے یہ مثلا یہ پوچھیں ذرا عام جنرل نالج بھی اس کی چیک کریں کہ کیا ہے, عام گفتگو کیسے کرتا. لوگوں نے کہا کہ یہ مغربی تہذیب کے متعلق, کیونکہ انگلینڈ گیا تھا, کہا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. تو اس نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی, اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, جنہوں نے اپنی نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا پس ان قریب ہی اپنی گمراہی سے جا ملیں گے. مغربی تہذیب کے متعلق اس نے فوراً یہ آیت پڑھی. لوگوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ امام خمینی کے متعلق آپ کی کیا رائے. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, آپ نے لوگوں کی گردنوں سے غلامی کا طوق اتروا دیا. اچھا, اس طرح سے کتنی ہی چیزیں. لوگوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو ملی ہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں. فوراً آیت پڑھی, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے بہت خوش ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے سب باتیں میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں, آخر میں ایک نتیجہ آپ کو دوں گا کہ آپ بھی یہ تمام چیزیں کیسے حاصل کر سکتی. پھر اس سے کہا گیا کہ اچھا جب امتحان آپ کا ہو رہا تھا تو آپ کو ڈر وغیرہ تو نہیں لگ رہا تھا, کیسے آپ نے امتحان کو پاس کیا. کہا ایک تو میں نے توکل کیا پروردگار پر, اور دوسرا کہ میں یہ دعا دوران امتحان پڑھتا رہا, اللہم انی اسألک بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. یہ خاص طور پر درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اچھا اتنا زبردست حافظہ آپ کے دماغ میں آخر کیسے آپ نے حاصل کیا. فوراً قرآن کی آیت پڑھی, وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, ہر انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے, یعنی میں نے محنت اور کوشش وغیرہ سے اس کو حاصل کیا. کہا کہ اچھا ہم کیسے, آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے آخر ہم بھی اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں. فوراً آیت پڑھی, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو, یعنی تقوی اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو, اور راہ خدا میں خرچ کرو کیونکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. یعنی اس مقام کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو یہ بھی قرآن سے بتایا. اچھا, کہا کہ چلو اس سے کچھ اور ادھر ادھر کی باتیں بھی پوچھیں. کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اسرائیل کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی. نہیں پہلے ہاں ایک بات اور جو اس کے اندر علماء نے کہی ہے, جو سلائیڈ میں پہلے آ گئی تو یہ بات بھی بتا دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ہر عمل سے یہ بچہ جو ہے قرآن کی اس آیت کا اظہار کر رہا تھا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کوئی کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی, ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ دیکھ رہے ہیں امام خمینی کے متعلق اگر بیان کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتا ہے, مغربی تہذیب کے متعلق بولنا چاہ رہا ہے اس سے سوال کا جواب دے سکتا ہے. پھر پوچھا کہ اچھا بتائیے اسرائیل کے متعلق کیا خیال ہے, تو اس نے کہا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ موڑ کر بھاگ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پیدر پہ اسرائیل کو مختلف محاذوں پر شکست بھی ہوئی. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اگر بالفرض یہ بتائیے کہ اگر یہ تمام سپر طاقتیں مل کر ایران پہ مثلا حملہ آور ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, وَجَزَاءُ السَّيِّئَاتِ
سیئات مثلھا، اور ہر برائی کا بدلہ اس کی جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا ویسے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، آغا محسن قراتی یہ خود اس بچے قرآن کے متعلق اتنے عرصے سے 25-30 سال سے قرآن کے متعلق جو ہے مسلسل دروس جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آغا محسن قراتی قرآن کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، اور سفر حج پہ باقاعدہ آغا محسن قراتی نے اس سے الگ سے ملاقات بھی کی، اور بڑے ان کے وہاں پر بات چیت آپس میں ہوئی۔ تو انہوں نے باتوں میں پوچھا، ظاہر ایک بچے سے بھی تو مخاطب ہیں، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کبھی کھیلتے ویلتے بھی ہو یا صرف پڑھتے ہی رہتے ہو؟ تو فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں کھیل کود کی طرف بھی وہ بھی کرتا ہوں۔ اچھا کہا، اچھا یہ بتاؤ آغا محسن قراتی نے کہ ابو جو ہیں وہ کبھی تم پہ غصے ہوتے ہیں؟ تو فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر بات کا جواب جو ہے وہ قرآن سے دیتا۔ پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی، فَبِئْسَ الْقَرِينُ، میں ان کا برا ساتھی ہوں۔ یعنی مذاق، اس نے بھی مذاق کیا اور قرآن سے بھی جواب دیا۔ آغا محسن قراتی بہت خوش ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا، کہنے لگے بھائی واہ تم نے خوش کر دیا، بس میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ فوراً قرآن کی آیت پڑھی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو بہت مکروہ کام ہے۔ تو باقاعدہ یعنی واقعتاً حیران رہ گئے، کہا بیٹا دل چاہتا ہے کہ بس میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں۔ کہنے لگا وَآسان تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں برا ہو۔ حیران اور پریشان۔ اچھا، آغا محسن قراتی نے حج کے احرام بھی باندھا ہوا تھا، اور ان کا احرام بعض اوقات ہوتا ہے کہ مردوں کا احرام ذرا اوپری جو احرام ہوتا ہے بار بار ڈھلک جاتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ بار بار ان کا احرام ڈھلک رہا ہے، فوراً جیسی احرام ڈھلکا کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو علاوہ اس کے کہ جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں۔ اچھا تھوڑی دیر انہوں نے اپنا احرام صحیح کیا، تھوڑی دیر بعد پھر احرام ڈھلک گیا۔ اس نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان کے لیے سب واضح ہو گئے، جسے پہلے سے چھپا رہے تھے اور یہ پلٹا بھی دی جائیں تو وہی کریں گے جو اس سے پہلے کر رہے تھے، جس سے روکے گئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام چیزوں کی مسلسل ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اسی وقت کیسٹ ختم ہو گیا۔ فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدالت کے ساتھ تمام ہو۔ جو پڑھ رہا تھا، جو اس فلم مووی بنا رہا تھا، اس نے کہا سوری، معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہو گیا۔ اس نے کہا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون، آج کوئی عذر پیش نہ کرو، آج جو تم نے کچھ کیا ہے اس کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا لوگوں نے کہا اچھا ابھی تو آپ جا رہے ہیں، پھر ہم دوبارہ آپ کو بلائیں تو آپ کب آئیں گے؟ کیا آپ دوبارہ آنا پسند کریں گے؟ فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اب تو میں سرزمین کو نہ چھوڑوں گا، جو قرآن کی آیت ہے، یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں۔ جب بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس روک لیا تھا اور لاوی، آپ نے جو یوسف فلم دیکھی ہوگی تو لاوی جو اس نے کہا تھا کہ میں جب تک، لاوی کا قول قرآن نے نقل کیا، جب تک یا تو والد محترم اجازت دے دیں، ورنہ جب تک میں زمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ان دونوں کو ساتھ نہ لے کر چلا جاؤں۔ تو وہ اس نے وہاں پر کوٹ کی، یعنی کہ اگر آپ کو بلانا ہے تو میرے والد محترم سے اجازت لے لیجیے۔ تو اس طرح سے ایک اچھا پھر جب سعودی علماء انہوں نے وہ بھی ان کے پاس بھی گیا، باقاعدہ سعودی علماء نے باقاعدہ امتحان لیا اور کہا کہ قاری قرآن پڑھے گا، ذرا آپ اس کو سنیں۔ اس نے قاری نے قرآن پڑھنے کے درمیان بچے کو چیک کرنے کے لیے کچھ الفاظ اپنی طرف سے ملا دیے عربی میں۔ لوگوں نے کہا آپ نے تلاوت قرآن سنی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے، جو سورہ جن میں جو جنہوں نے کہا تھا۔ تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا اس نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ عجیب قرآن کیوں سنا ہے؟ اس نے آیت پڑھی، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ اتنے میں وہاں پر ایک منسٹر صاحب بھی آ گئے، لوگوں نے تعارف کرایا یہ منسٹر ہیں حکومت میں۔ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی طریقہ کار ان کا ہوتا ہے۔ اچھا جو منسٹر صاحب بھی آئے تھے، دیگر علماء بھی، کہا بھائی تم تو قائل ہو گئے، اس کو کچھ تحفے وغیرہ لا کر دو۔ فوراً اس نے آیت پڑھی، جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔
کہا کہ نہیں تمہیں کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ہم انعام تمہیں ضرور دیں گے. اس نے کہا اچھا اگر انعام دینا ہی ہے تو قرآن کی آیت پڑھی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہم صل علی محمد. قرآن اس طرح سے گوشت اور خون میں مخلوط کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا بھی کہ اچھا آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے, ویسے تو قرآن کی ہر چیز ہی بہترین ہے, آپ کو سب سے زیادہ اچھی آیات کون سی لگتی ہیں؟ کہا پورا قرآن ہی بہترین ہے, لیکن دو آیات خاص طور پہ, ایک تو آیت الکرسی مجھے بہت پسند ہے, اس کا میں بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں, اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26, یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر کے رکھیں, اس کو کثرت سے پڑھنے کسی بچے نے بڑا فائدہ اس سے حاصل کیا, آیت الکرسی سے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے.